السلام علیکم۔ تو آج ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے جسے پڑھے بغیر نماز تک انویلڈ ہوتا ہے، نماز میں اس کا پڑھنا لازمی ہوتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ، سورہ مطلب کہ پارٹ یعنی حصہ، فاتحہ مطلب خلاصہ یعنی اوپننگ۔ تو پہلی آیت، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد یعنی سب تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، ربی جو رب ہے، عالمین تمام جہانوں کا، یعنی سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاور ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنیاد پر اس کی تعریف کرنا۔ حمد ایکسکلوسیولی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام نقص، عیب، کمزوریوں اور شریک سے پاک ہے۔ وہ پرفیکٹ ہے، وہ فلالیس ہے۔ اتنا پرفیکٹ بینگ صرف اللہ تعالیٰ ہو سکتے ہیں۔ تو حمد والی تعریف ہے جو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو الحمدللہ ہی ربی، ربی یعنی رب ہے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا کریٹر ہے۔ عالمین، عالمین یعنی تمام جہانوں کا مالک ہے۔ تمام جہانوں کا مالک یعنی انسان، جانور، جن، فرشتے، پلانٹ، سمندر کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، ہر طرح کے مخلوقات کا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ تو تیسری آیت، الرحمن الرحیم۔ الرحمن، رحمان یعنی بہت مہربان، رحیم یعنی نہایت رحم کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہر کسی کے لیے ہے، مومن کے لیے، کافر کے لیے، انسانوں کے لیے، جانور کے لیے، ہر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ لیکن رحیم صرف اللہ تعالیٰ کے مومن کے لیے ہے۔ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ہجر میں آیت نمبر 49 اور 50 میں بولتے ہیں، اے نبی میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ تو یعنی اللہ رحمان اور رحیم ہے، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فار گرانٹیڈ لے لیں اس چیز کو۔ تو اللہ تعالیٰ، ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کافروں کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں، کتنے رحمان ہیں، تو وہ جنت کا طلبگار ہو جائے۔ لیکن اگر کسی مومن کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کتنا دردناک عذاب ہے، تو وہ جنت کی امید چھوڑ دے۔ تو پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو رحمان کہنا جائز نہیں، جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم فرمایا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں آتی ہے یہ بات۔ تو پھر ہم بڑھتے ہیں تیسری آیت کی طرف، مالک یوم الدین۔ مالک یعنی مالک ہے جو، یوم مطلب روزے، دین جزا کا، یعنی اللہ تعالیٰ جزا کے دن کا مالک ہے، یعنی انصاف کے دن کا مالک ہے۔ جزا کے دن سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ قیامت والا دن۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ آخرت کے دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت نہیں ہوگی۔ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو ملکیت دی ہے، سلطنت دی ہے، وہ سب دنیا میں ہی فانی ہو جانا والا ہے۔ اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ تو قیامت کے دن ہر ایک کا حساب ہوگا، ہر ایک کو انصاف ملے گا، جس نے دنیا میں جو کام کیا اس کو اجر ملے گا۔ اس دن کا کسی بھی طرح کا کوئی بھی بھید بھاؤ نہیں ہوگا، ہر ایک انسان برابر ہوگا اور مالک صرف اللہ تعالیٰ ہوگا۔ تو پھر بڑھتے ہیں چوتھی آیت کی طرف، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک مطلب تجھی کو، نعبد عبادت کرتے ہیں ہم، اور ایاک تجھی سے، نستعین مدد چاہتے ہیں، یعنی اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایا کا مطلب یہاں پہ ایا مطلب صرف تیری سے، یہ چیز وہ صرف والا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے کہ کسی بھی طرح سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا شرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کسی کو بھی عبادت کرنا جائز نہیں۔
تو ایاک نعبدو و ایاک نستعین، و ایاک نستعین یعنی تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہی مدد چاہنی چاہیے، کسی بھی طرح کی مدد ہو، کوئی بھی مدد ہو، ایون نمک تک چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ ایک واقعہ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بار بیمار ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ مجھے صفات چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا کہ یہاں جا کے اس پیڑ سے، اس پتے سے صفا لے لو، تو انہوں نے وہ پتے کو لیا، پھر کنزیوم کیا اور ان کو صفا ہو گئی۔ دوسری دفعہ پھر وہ بیمار پڑے، پھر وہ گئے اسی پتے کو لے کے انہوں نے کھایا، لیکن اس بار وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ پہلی بار میں جب اس کو لیا تھا تو میں ٹھیک ہو گیا تھا، اس بار یہ صفا کا کام نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ جب پہلی بار تم بیمار پڑے تھے تو تم میرے پاس آئے تھے، مجھ سے مدد مانگا تھا، تو میں نے اس پتے کے ذریعے تم کو صفا دی، اس بار تم ڈائریکٹلی اس پتے کے پاس گئے تو میں نے تمہیں اس کے ذریعے چھوڑ دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی طرح کا تکلیف ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بھی طرح مدد چاہیے تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے۔ تو بڑھتے ہیں 5ویں آیت کی طرف۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط یعنی اہدنا دکھا ہم کو، صراط یعنی راہ، مستقیم سیدھی، یعنی یا اللہ ہمیں سیدھی راستے پر چلا، ہمیں سیدھی راستہ دکھا۔ یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ راستہ دکھاؤ جو ہمیں جنت تک لے کے پہنچا دے، وہ راستہ جس میں کوئی مس گائیڈنس نہ ہو، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو۔ صراط المستقیم سے یہ بھی مراد یہاں پہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ جس پہ تمام انبیاء نبی چلے، یعنی اسلام کا راستہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے 119 نمبر آیت میں فرماتے ہیں، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نبیوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے راہ میں چلو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، لیکن میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ باقی سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ ڈٹ گئے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو پھر 6واں آیت آتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط راہ ان لوگوں کی جس میں تو نے انعام لکھا ہے، نہ ان لوگوں کی جس پہ تو نے غصہ کیا اور نہ ان لوگوں کی جس کو تو نے گمراہ کیا۔ یعنی ہم یہاں اللہ تعالیٰ سے بولتے ہیں، یا اللہ ان لوگوں کے راستے جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کرتا رہا ہے، ان کے راستے ہم کو چلا، نہ ان کے جن پر غصہ ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔ انعمت علیہم، انعام والا راستہ کون سا ہے؟ یہاں پہ انعام والا راستہ وہ راستہ ہے، یعنی اسلام کا راستہ جس پہ انبیاء، صدیقین، صالحین، نبی لوگ چلے، ادھر ان کی طرف اشارہ ہے۔ مغضوبی یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو غصہ دلایا، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس نالج تھا، علم تھا، لیکن انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ تو ولا ضالین یعنی یہ وہ لوگ کی طرف اشارہ ہے جو لوگ گمراہ ہیں، جن کو علم ہی نہیں ہے، جو بالکل گمراہی کی طرف ہیں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائدہ، اعمال، سیرت، صورت ہر اعتبار سے ہر طرح کی تمام کفار سے الگ رہے، نہ ان کے طور طریقے اپنائے اور نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کرے، ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے بھی دور رہے، اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈھال لے اور نبی انبیاء کے راستے میں چلے تاکہ اس کو جنت ملے۔ تو جب بھی سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے تو پھر ہم آمین بولتے ہیں۔ آمین سے متعلق شرعی مسائل یہ ہے کہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے۔ نماز کے اندر اور نماز کے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے،
نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ کہنا چاہیے۔ تو یہ تھی سورۃ فاتحہ کی تفسیر۔ تو ہم جب بھی ہم نماز پڑھیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم سورۃ فاتحہ جب بھی پڑھیں تو ہم اس کے تفسیر کو دھیان میں رکھتے ہوئے خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، کیونکہ سورۃ فاتحہ پڑھے بنا نماز نہیں ہوتا ہے۔ تو جب بھی سورۃ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں ویسے بھی اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو جب بھی ہم پہلی آیت پڑھتے ہیں، جب بندہ بولتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ بولتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب بندہ بولتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میرا معاملہ میرے سپرد کر دیا، یعنی میری تعریف کی۔ بندہ پھر جب بولتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اللہ تعالیٰ بولتے ہیں یہ آدھی آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کو ملے گا وہ جو مانگ رہا ہے۔ پھر جب بندہ بولتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو ملے گا وہ جو مانگ رہا ہے۔ پھر جب بندہ بولتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو ملے گا وہ جو مانگ رہا ہے۔ تو ہم کو یہ سب چیزیں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جب بھی ہم نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھیں یہ تمام باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔